اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ آپ کی جب امامت تھی، کاروبار تھا، تو آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے میل جول کے حوالے سے؟ اور کسی کی غمی آ گئی، کسی کی خوشی آ گئی، کسی کے یہاں بچہ ہوا تو آذان کے لیے امام صاحب کا رخ کیا جاتا ہے، کبھی فاتحہ خوانی کے لیے رخ کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کا کاروبار بھی تھا، امامت بھی تھی، تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ سبھی کرتا تھا۔ سب کیسے ہو جاتا تھا؟ ہمارے وہ والد صاحب بیمار ہیں، آپ دم کرنے کے لیے چلو، لبیک، میں چل پڑتا۔ مولانا 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 ذرا آنا، میرا بچہ 2 دن سے روتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دو نا۔ تو اب مولانا بیٹھ جاتا اور وہ تعویذ لکھتا۔ جنازے کا تو خیر وہاں وہ بازار تھا، وہ جنازہ لوگ لاتے ہی نہیں، جگہ ہی نہیں تھی جنازہ رکھنے کی، لیکن میرے سے محبت کرنے والے لوگوں کا بھی ایک سلسلہ تھا، تو جنازوں میں تو جانے کا بہت میرا سلسلہ تھا۔ نمازیں بھی جنازے کی بہت پڑھائی ہیں، میں نے بہت پڑھائی ہیں، اتنے جنازے پڑھائے ہیں کہ شاید بہت کم اس مقابلے پہ آئیں گے، الا وہ کہ جو جنازہ پڑھانے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ یعنی الحمدللہ قبرستان بھی سینکڑوں بار گیا ہوں گا، قبروں میں اتارنے کے بھی کئی بار موقع ملا ہے ان عبرت آموز کاموں کا۔ پھر محفلوں میں جانا، تو نعت پہلے تو وہ اصطلاح پہ کہ دعوت اسلامی ہی نہیں تھی، بنی ہی نہیں تھی دعوت اسلامی، تو اس طرح سب ہوتا تھا، لیکن یہ بھی چلتا تھا، وہ بھی چلتا تھا، یہ بھی چلتا تھا، الحمدللہ ساری ترکیبیں بنی رہتی تھی۔ پھر آپ نے تو ایسا کر لیا ہوگا نا، جیسے عصر سے مغرب کا کوئی بورڈ وغیرہ لگا دیا ہو کہ یہ مخصوص وقت ہے کہ سب آ جائیں، چونکہ کاروبار وغیرہ بھی چلتا تھا، تو آپ نے بورڈ بنایا، یہ کیا آپ کا سلسلہ ہوا کرتا میرا تھا؟ ایک دوست ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ دیکھو تم کو جو بلاتا ہے، جب بلاتا ہے، جب ملنے آتا ہے، تم یار ملتے رہتے ہو، تم اس پہ لکھ کے لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو میں بولا میں یار اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں، میں لکھ دوں کہ میرا ملاقات کا بھی کوئی وقت ہے، میرے کو عجیب سا لگتا تھا۔ تو چاہے کوئی فجر کے بعد آ جائے، چاہے کوئی عصر کے بعد آ جائے، چاہے زور میں پکڑ لے، پہلے پکڑ لے، بعد میں پکڑ لے، آدھی رات کو پکڑ لے، یعنی کہ میری سروس جو تھی نا وہ 25 گھنٹے سروس تھی، دن رات، الحمدللہ۔ ان دنوں میرا اس طرح کا ماحول تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ وہ حالات بدلے اور کام کاج، تنظیم دعوت اسلامی کاموں کی مصروفیات بڑھتی چلی گئی، اور اب جو پوزیشن ہے وہ میں ہر وقت مل نہیں سکتا۔ اب تو سیکورٹی کے معاملات جو ہیں، وہ حفاظتی امور کے معاملات، انہوں نے بالکل ہی میرے کو وہ 4 دیواری میں بند کر کے رکھ دیا۔ لیکن حضور اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ نے کہا کہ آپ کا مطلب 25 گھنٹے کا جدول تھا، ایک تو پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوتے ڈبل 12 گھنٹے ہیں، آپ نے 25 گھنٹے فرمایا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 25 گھنٹے کا جدول تھا تو کیا آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوتا تھا اس کاموں سے؟ کہا جاتا ہے 24 گھنٹے، جی ہے نا، تو میں اعلیٰ حضرت کی عقیدت میں 25 گھنٹے بولتا ہوں۔ میری مراد یہی تھی کہ دن رات ہر وقت، یہ ایک مبالغہ ہے، اگر میں سوتا بھی تھا لیکن میرا کوئی یہ وقت نہیں تھا کہ بھائی فلاں وقت ہی پر میں ملوں گا۔ میں بالکل عوام کے اندر ہوتا تھا، اور نہ کوئی پہرا، اس وقت تو کوئی ترکیب ہی نہیں تھی، نہ کوئی حملہ ہوا تھا، نہ حملے کا خطرہ تھا۔ مجھے اس وقت بھی دینے والوں نے دھمکیاں تو دی تھی، لیٹر بھی لکھا تھا دھمکی کا، لیکن میرے پر اثر نہیں پڑتا تھا، ڈرتا نہیں تھا اس وقت۔ عجیب مطلب وہ جوانی تھی اور کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بھی میری پہچان تو سنیت کے حوالے سے تھی، اور میرے ارد گرد اس وقت بھی 4 آدمی ہوتے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے، اور ترکیب تھی میرا، کیونکہ انداز جو تھا نا یہ ایک فطری طور پر کہیں یا کیا کہیں، الحمدللہ ہم تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں بہت ملنسار واقع ہوا تھا، اتنا ملنسار کہ ایسا بھی ہوا بعض اوقات کہ اس وقت بھی بلکہ بہت پہلے بھی، جیسے کہ کوئی ملتا تو دوبارہ ملتا کہ آپ سے ملنے میں بڑا مزہ آتا، میں اس طرح وہ ترکیب سے مسکرا کر، اور تو میری عادت تھی جو بھی ملنسار ہوگا اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے۔ بعض لوگ وہ مسخر تسخیر قلوب کے عملیات ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی میرے کو پوچھتا نہیں ہے، اور لوگ میرے قریب نہیں رہتے ہیں، مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، تو کوئی تعویذ مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے
کہ وہ لوگ میری طرف یعنی کہ مائل ہوں، دل مسخر ہوں میرے لیے. یہ ان کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، ملن سار بن جاؤ، با اخلاق بن جاؤ. لوگ آپ کو مطلب آپ تنگ آ جاؤ گے اتنے آپ کے پیچھے بھاگے. مطلب آپ نے تسخیر کا تعویذ بھی دے دیا. تسخیر کا تعویذ دے دیا. ملن ساری، مسکرا کر ملو، صدقہ مومن کے سامنے مسکرانا. اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب تو کچھ لوگ ملتے بھی ہیں نا، میں اگر زیادہ ملنساری کا مظاہرہ کروں نا تو پھر وہ دوسرے کی باری نہیں آنے دیتا. تو ساری اپنی داستان غم نشان چھیڑتا ہے نا تو دوسرے بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں. بڑی بڑی لائنوں میں اب تو ملنے کی نوبتیں کبھی آتی ہیں تو وہ مجھے جلدی وہ فارغ کرنے کے لیے مجبوراً ملن ساری کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ورنہ جب دو چار ہوتے ہیں اور کبھی ایسے ملن ساری کا موقع ہوتا ہے تو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ میرے ملنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. اور وہاں بھی میں مطلب جب عوام میں ملتا ہوں تو حتی الامکان میں مسکراتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے مسکرانے کی. کبھی کبھی ایسا تجربہ کہ مسکراتے مسکراتے گال دب گئے مسکرا. اب یہ بیچارہ 2 گھنٹے سے لائن میں لگا، اس کی باری آئی اور وہ میری مسکراہٹ سے میرے روم چلا جائے تو کچھ نہیں تو یہ تحفہ تو دے دوں مسکرانے کا کہ بالکل سستا بلکہ مفت کا تحفہ ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا ایک مسلمان کا. اور تھوڑا پیٹھ اس کی تھپک دوں پیار سے تو وہ خوش ہو جائے. دل جو ہی مسلمان کی بڑے ثواب کا کام ہے. حضور جو ابھی عرض کی تھی وہ دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملات کے ساتھ امامت ٹھیک ہے، آپ کی امامت تھی، کیونکہ امامت کے ساتھ ایک ویسے ہی کچھ لگے بندے معاملات ہوتے اور آپ نے بیان کیا کہ آپ کے کچھ زیادہ ہی معاملات تھے، تو کاروبار متاثر نہیں ہوا آپ کا؟ چل ہی رہا تھا، کاروبار بھی چلتا ہی رہا تھا. اللہ کا کرم ہے کہ وہ دن بھی گزر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل